زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو طریقے کی نعمتیں عطا کی ہیں. جب تمہارے پاس مال آئے تو اس سے لطف اٹھاؤ. مال آئے، دنیا آئے، اس سے لطف اٹھاؤ اللہ کی عبادتوں کے ساتھ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی فقر اور زہد کو بھی اختیار کرنا چاہیے. یہ میرے لیے، اپنے لیے بھی نصیحت ہے اور سب کے لیے بھی نصیحت ہے. ہم نے ان اولیاء کاملین کی زندگی میں دیکھا یہ تخت پر بھی بیٹھے ہیں اور گدڑی بھی پہنے ہیں. زندگی میں کبھی آپ کے ایسے بھی معاملات ہوں. آج آپ نے بہت عالی شان بنگلہ بنایا ہے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ کی بڑی سی بڑی عمارت بناؤ، اچھے گھر میں رہ رہے ہوں، لیکن کبھی ایسا بھی کرو کہ زندگی میں ایک دن اپنے سارے بچوں کو لے کر کہو کہ آج ہم فاقہ اختیار کریں گے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، ہم صرف کھجور پر سحری کرتے ہیں اور کھجور پر افطار کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اللہ کو عجز و انکساری اور فقر و فاقہ بھی پسند ہے. یہ ہم اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اچھی نعمتیں کھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بریانی نہ کھاؤ، چکن مٹن نہ کھاؤ، سب کھاتے رہیں، آپ حلال جو چیزیں کھائیں، لیکن ہماری زندگی میں کھاؤ، مہینے میں ایک دن ہو یا ہفتے میں ایک دن ہو، ایسا آنا چاہیے جس میں ہم زہد بھی کریں. زہد کہتے ہیں ترک دنیا کو، خواہشات سے دوری. ایک دن میں نے اس سے قبل شاید 1 سال ہو گیا ہوگا، ممبئی میں ہمارے بچوں سے میں نے گزارش کی تھی، اے میرے عزیزو، آج کی اس بھری پری دنیا میں تمہارے لیے اگر کوئی چیز زہد بن سکتی ہے، زہد کہتے ہیں ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی رضا میں خلل پیدا کرے، زہد اس کو کہتے ہیں. مال خلل پیدا کر رہا ہے، میں مال کو چھوڑ دیا. بیٹا خلل پیدا کر رہا، میں نے بیٹے کو دور کیا. بیوی خلل پیدا کر رہی، میں نے بیوی کو الگ کر رکھا ہے. طلاق نہیں، اس سے دوری اختیار کی اپنے رب کی عبادت کے لیے. اس کو کہتے ہیں زہد. یہ زہد ہے. میں نے یہ اپنے بچوں سے گزارش کی تھی، اس زمانے میں سب سے بڑا زہد کیا ہے میرے اپنے نظر میں؟ میں اس کو بڑا نہیں کہوں گا، لیکن میں اپنی آج کے حالات دیکھ رہا ہوں. تمہاری زندگی میں ایک دن ایسا بھی لے آؤ، ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں، کہ میں صبح سے لے کر شام تک اس موبائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. حالانکہ موبائل اچھائیوں کے لیے بھی استعمال ہے، ایک دوسرے سے تعلقات اور ایک دوسرے کے لیے پیغام رسانی کا کام کرتا ہے. اس کی کل استعمال خراب نہیں ہے، لیکن خرابیوں کا شمار اس میں زیادہ ہے. اور انسان کی فطرت یہ ہے، قرآن کہتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے بے حیائی کی جائے. وہ بے حیائی کو دیکھنا زیادہ پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت ہے. تم اگر روزہ رکھ سکتے ہو تو اس کا انٹرنیٹ کا روزہ رکھ کر کے دکھاؤ. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہر کس و ناکس اس کا ایڈکٹ بن چکا ہے. جیسے نشہ نہیں چھوڑ سکتے، اس طرح سے اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. آج لوگ اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنی بیوی بچوں سے تو دور رکھ سکتے ہیں، انٹرنیٹ اور موبائل سے دور رہنا ان کے لیے بہت ہی دقت کی بات ہے. کچھ نوجوانوں کو اس کا ریہرسل کرایا گیا، میں خود بھی کیا ہوں، الحمدللہ خود بھی کیا ہوں، ضروریات کے مطابق. جب میں دوسروں کو تلقین کر رہا ہوں تو خود اس پر عمل بھی کروں. جن بچوں نے مجھے رپورٹ آ کر کے بتائی کہ صبح کے وقت ہم نے ترک کر کے رکھا، دوپہر ہونے سے پہلے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہوئی، بے چینی شروع ہوئی، کبھی آنکھوں میں بے چینی، کبھی بدن میں بے چینی. ظاہر سی بات ہے جو نشہ کا عادی ہے، نشہ نہ کرے تو اس کے جسم میں ہلچل ہوتی ہے. اسی طرح میرے عزیزو، خواہے نہ خواہے، چاہے نہ چاہے، ہم کسی چیز کے آج غلام بنے ہوئے ہیں. اگر تم زہد کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. آج کے زمانے میں مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ایسی کسی چھوٹی چیز کو انہوں نے نہیں چھوڑا تھا.
वो इतनी बड़ी कुर्सी थी जिसको बादशाहत की कुर्सी कहते हैं, जिसको हासिल करने के लिए पता नहीं कितने कत्लो किताल होते हैं, कितनों की जानें बहाई जाती, कितनों से झूठे वादे किए जाते हैं, कितनों के ऊपर तलवारें खींची जाती। उस कुर्सी को हासिल करने के लिए इंसान क्या नहीं करता है, सब करने के बाद कुर्सियों पर चिपक कर बैठते हैं, छोड़ते नहीं। मखदूम सन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना इसको हासिल करने के लिए कोई मेहनत की थी, बल्कि उनके वालिद गिरामी से ये विरासत में आई थी, और छोड़ने के लिए उन्होंने कोई पसोपेश भी नहीं किया था कि शर्त रख करके दिया हो कि इतना मुझे दे दे तो मैं ये कुर्सी छोड़ दूंगा। जैसे एमएलए बिकते हैं, इतने पैसे दे दो तो मैं तेरी पार्टी में आ जाऊंगा, इधर की रुकनियत छोड़ दूंगा, मेंबरशिप खत्म कर लूंगा। मखदूम सिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह सिर्फ और सिर्फ अपने रब की रजा हासिल करने के लिए अपने भाई की ताजपोशी की और हमेशा के लिए सिमनान छोड़कर आए। दोबारा कभी सिमनान वापस नहीं गए, कभी वापस नहीं गए। आपकी उम्र तकरीबन 100 साल की हुई है। मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 708 हिजरी में पैदा हुए और 808 हिजरी में विसाल हुआ है, और बाज रिवायात में 96 बरस की हैं, लेकिन तकरीबन 100 साल की उम्र, 25 साल की उम्र में अपना अजीज वतन, पैदाइशी वतन, अपने माँ बाप का वतन छोड़ा हुआ ये मर्द कलंदर बाकी 75 साल की उम्र में कभी भी उस तरफ का रुख नहीं किया। क्यों? फरमाते हैं एक बार जिस चीज की लज्जत निकल गई उसे देखना भी हमारे लिए जायज नहीं, देखना भी उसके लिए वो ममनू समझते थे। अजीजा ने गिरामी वक़ात मखदूम अशरफ सन्नानी रज़ियल्लाहु ताला जब निकले तो इस कुर्सी को खत्म करके जो निकले, छोड़ करके निकले, ये तारिकुस सल्तनत कहते हैं। पूरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सिर्फ 2 वली ऐसे गुजरे जिन्होंने बादशाहत को छोड़ा है, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम, दूसरे मखदूम अशरफ जहांगीर सन्नानी रज़ियल्लाहु। वो बल्ख की बादशाहत छोड़कर निकले थे और ये सिमनान की बादशाहत छोड़कर। दोनों के हाल ऐसे ही हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम निकले और गुदड़ी पहन करके दरिया के किनारे बैठे रहते थे। एक वक्त था जो कुर्सी पर बैठते, और एक वक्त ऐसा कि पथरीली जमीन पर दरिया के किनारे बैठे रहते। मखदूम सिमना रहमतुल्लाह ताला अलैह शाही सवारी पर सवार होने वाले, लेकिन जब समरकंद का सफर कर रहे हैं पैरों में चप्पल तक नहीं थे। ये ज़ुहद आपने फरमाया, मजबूरी ना कहो इसको, ये मजबूरी नहीं थी, अपने रब की रज़ा